اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ سورۃ مزمل ہے۔ سورۃ مزمل یہ مکہ مکرمہ میں یہ سورت نازل ہوئی، اس کو مکی سورت بھی کہتے ہیں۔ اس کی 20 آیات ہیں اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ اس کے اب نام سے ظاہر ہے مزمل، مزمل کا لغوی معنی ہوتا ہے چادر اوڑھنے والا۔ اس کی جو پہلی آیت ہے آپ اس پہ ذرا دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو آپ گھر تشریف لائے اور آپ پہ اوپر کپ کپی تاری تھی، تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا کہ میرے اوپر کمبل اوڑھ دو، تو آپ نے کمبل اوڑھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھجوایا، یہ جو حضور نے جو کمبل اوڑھا تھا نا، تو اللہ نے جبریل کو بھجوایا کہ یہ جو ادا ہے مجھے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے اس کو قرآن پاک کی آیت بنا دی کہ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے۔ آگے فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اب اس پہ ہم غور کریں کہ اللہ نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ کوئی رات کو اٹھ رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی باتیں جتنی مرضی کر رہا ہے، لیکن اللہ کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار دیکھیں۔ فرمایا قم اللیل، آپ رات کو اٹھا کریں، آپ اللہ کی عبادت کیا کریں، الا قلیلا، مگر تھوڑی عبادت کیا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کر رہے ہیں تو آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے، سوزش آ جاتی پاؤں پہ۔ اب جب پاؤں متورم ہو جاتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کہتی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاؤں سوزش آپ کے پاؤں پہ پڑ جاتی ہے، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ محبوب ہیں اللہ کے، آپ نبی ہیں اللہ کے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اب اللہ کا قرآن دیکھیں، فرمایا قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو اٹھا کریں، الا قلیلا، مگر تھوڑا، نصفہ، آدھی رات آپ اٹھ جایا کریں، او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات سے بھی کم۔ پہلے کہا کہ آدھی رات، پھر کہا او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات سے بھی کم، اور آگے کہا او زد علیہ، یا آدھی رات سے بھی زیادہ۔ یہ ایک محب کا اپنے محبوب سے پیار دیکھیں۔ پہلے کہا کہ نصفہ، آپ آدھی رات، پھر کہا او انقص منہ قلیلا، آدھی رات سے بھی کم، پھر کہا کہ ہو سکتا ہے تیرا من ہی نہ بھرے، یعنی تو جب ہماری عبادت کر رہے ہو تو کہا کہ او زد علیہ، اس سے زیادہ بھی۔ یعنی اللہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ جیسے آپ کا دل کرتا ہے نا ویسے آپ عبادت کریں، جیسے آپ کا دل کرتا ہے ویسے عبادت کریں۔ ورتل القرآن ترتیلا، بس اتنا ہے قرآن ذرا نا ٹھہر کے پڑھا کرو۔ یا اللہ کا اپنے محبوب سے پیار دیکھیں، کہا جا رہا ہے کہ آپ قرآن ذرا نا ٹھہر کے، ترتیل کا معنی ہوتا ہے ٹھہر کے پڑھنا۔ اس بارے میں ایک حدیث پاک بھی ہے، اور وہ حدیث پاک جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ نے کہا کہ بروز قیامت جن کو قرآن آتا ہوگا نا یا قرآن پاک یاد ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آواز دی جائے گی کہ حافظ قرآن، اے قرآن کے قاری، تم قرآن پڑھتے جاؤ اور ترقی کی منازل طے کرتے جاؤ، ترقی کی منازل طے کرتے جاؤ، اور ٹھہر کے قرآن پڑھو، اور جو تمہیں جو قرآن یاد ہے نا، جو آخری آیت ہوگی نا وہی تمہاری منزل ہوگی۔ یعنی انسان الحمد سے شروع کرے گا اور والناس کی سین جو ہوگی نا وہاں پر اس کی آخری منزل ہوگی۔ تو ترتیل کا معنی ٹھہر کے پڑھنے کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن ٹھہر کے پڑھیں۔ آگے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اور بے شک، انا کا معنی ہوتا ہے بے شک،
اور جس لفظ کے اوپر سین آ جائے تو اس میں ان قریب کا معنی پایا جاتا ہے. سنلقی ہم ان قریب ڈالیں گے، علیہ کا آپ پر، قول ثقیلا ایک جو بھاری بات، یعنی بے شک ہم ان قریب آپ پہ ایک بھاری بات ڈالیں گے. کیا مطلب ہے؟ کیونکہ یہ مکی صورت ہے، مکی صورت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مکی صورتوں میں شروع میں یہ تھا کہ جو وہ لوگ تھے جو کفار تھے وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. یعنی مکی صورتوں میں یہ ہے کہ وہ ان کو عبادات سے، تاکہ ان کو جو ہے بتایا جائے کہ سچی بات کیا ہے اور حق بات کیا ہے، اور اس میں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور عبادت کرنے میں ہی جو ہے تاکہ وہ کسی غیر کی طرف اپنا سر کو نہ جھکائیں. اب اس میں یہ ہے کہ انا سنلقی علیہ کا قول ثقیلا، کہ وزنی بات سے مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے اوپر احکامات نازل ہونے لگے ہیں کہ کن چیزوں سے آپ نے رکنا ہے. ممنوعات شرعیہ، کہ شریعت میں جو چیزیں منع کی گئی ہیں اس بارے میں آپ کو بتایا جائے گا. آگے فرمایا انا ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. فرمایا انا ناشیۃ اللیل، بے شک رات کو جو قیام کرنا ہے نا، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو فجر، ظہر، عصر، مغرب پڑھنے کا مزہ وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جب عشاء ہوتی ہے، جو رات ہوتی ہے، اور جب سارے سو رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ مصلی بچھا لیں، یا اگر سحری، آج کل روزے ہیں، سحری ٹائم اگر آپ ایک الگ جگہ پہ مصلی بچھا لیں، یا تہجد کا ٹائم ہے آپ مصلی بچھا لیں، اس وقت جب کوئی دیکھنا نہیں رہا ہوتا، اس وقت ایک الگ ہی لگاؤ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، ایک اللہ کی پیار ہوتا ہے جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، ادھر ادھر جب کوئی نہیں ہوتا، رات کی تاریکی ہوتی ہے اور آپ مصلی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہا کہ انا ناشیۃ اللیل، کہا کہ بے شک رات کو جب قیام کرنا ہے نا، ہی اشد وطئا، کہ یہ زیادہ موافقت کا سبب ہے، واقوم قیلا، اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ زیادہ موافق ہے کہ اگر آپ رات کے وقت قیام کرتے ہیں نا، رات کے وقت، یہ کر کے دیکھیے گا ذرا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان کا مزہ، ان کا ثواب اپنی جگہ پہ، لیکن یہ کہ اگر رات اگر آپ سوئے ہوئے ہیں، اور رات کو جب سارے سوئے ہیں، آپ اٹھ گئے ہیں 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے اٹھے ہیں، اور جب اٹھے ہیں آپ، اگر آپ وضو کرتے ہیں، وضو کر کے آپ ایک کونے میں اگر آپ مصلی لیتے ہیں، جائے نماز لیتے ہیں اور اس کو آپ بچھاتے ہیں، اور اگر آپ 2 رکعت ہی چاہے کیوں نہیں پڑھتے، نفل کیوں نہیں پڑھتے، اس وقت جو آپ کا پڑھنا اور سارے دن کا پڑھنا یہ ایک برابر نہیں ہو سکتے. اس وقت، کیونکہ سارے دن میں ہو سکتا ہے ذہن میں خیالات چل رہے ہوں، یا کوئی چیز ہے، کوئی ادھر سے آ گیا، کوئی ادھر سے آ گیا، لیکن رات کی جو عبادت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہے. آگے فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، اور کہا ان لک، بے شک آپ کے لیے یا آپ کو، فی النہار، نہار کا معنی ہوتا ہے دن، بے شک دن میں آپ کے لیے، سبحا طویلا، بڑے کام ہیں، بڑے کام ہوتے ہیں. لیکن رات کو کام تو کوئی نہیں ہوتا نا، مطلب ظہر پڑھی ہے تو کوئی کام کاج کرنا شروع کر دیا، عصر پڑھی تو کام کاج کرنا شروع کر دیا، لیکن رات کو آپ اٹھے ہی اس وجہ سے ہیں کہ میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. رات کو کوئی کام نہیں ہے، رات کو کوئی کام نہیں ہے، آپ اٹھ گئے، مصلی بچھا لیا، اس وقت دیکھیے گا جو آپ ہاتھ اٹھا کے جو دعا مانگ رہے ہیں نا، اس میں بھی بڑی طاقت ہوگی، اس میں بھی بڑا ایک وہ ہوگا کہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں گے، ایک ڈائریکٹ کنیکشن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوگا. یہ آزما کے دیکھ لیجئے گا، آج آزما کے دیکھیے گا یہ والا. آگے کہا وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کے نام کو یاد کریں، وَتَبَدَّلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو جائیں. یہ کہا کہ آپ اپنے بس رب کے نام کو یاد کریں، تسبیحات پڑھتے رہے ہیں، اور سب سے ٹوٹ کے رہنے جانے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بس کنارہ کشی اختیار کر لو، تارک دنیا ہو جاؤ، دنیا کو چھوڑ دو، بلکہ اس دنیا کو بھی ساتھ رکھنا ہے، اس کو بھی ساتھ رکھنا ہے. اب کئی جو ہیں وہ نکاح ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں نکاح کریں گے بیوی آ جائے گی، پھر بچے ہو جائیں گے، تو یہ تو اس قرآن کی آیت کا تو یہ مطلب ہے. نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حشام کو کہا تھا کہ نکاح یہ جو ہے اسلام میں یہ جو نکاح ہے یہ ضروری ہے، اس سے تارک دنیا انسان نہیں ہو سکتا. اور ساتھ آپ نے یہ آیت پڑھی کہ لقد
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر شادی کی ہے، حضور کی بھی ازواج تھی، حضور کے بھی بچے تھے، اور کہا کہ تمہارے لیے حضور کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ جب حضور نے شادی کی ہے تو اس کا مطلب ہے شادی کرنی پڑے گی۔ تو تارک دنیا کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ماں باپ سے بھی جدا ہو جائیں، نہ ماں کا خیال رکھیں، نہ ابو کا خیال رکھیں، نہ بیوی بچوں کا خیال رکھیں اور کہیں بس میں تارک دنیا ہو گیا ہوں۔ نہیں، اس دنیا میں رہ کر تارک، یہاں اس آیت سے مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں دوسری خواہشات نہ پالیں، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھیں گے تو ان کو کھلانا بھی تو عبادت ہے نا۔ اگر آپ کے کسی کے ابو اگر کوئی ریڑھی چلاتے ہیں، دکان چلاتے ہیں، فیکٹری میں کام کرتے ہیں، یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں سے جو ارننگ ہوتی ہے اور اس ارننگ سے اپنا پیٹ اور اپنے بیوی بچوں کا یا گھر والوں کا اگر وہ پالتا ہے تو یہ بھی رزق حلال ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ اور آگے فرمایا کہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا۔ فرمایا رب المشرق والمغرب، فرمایا مشرق اور مغرب کا جو رب ہے نا، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور آگے کہا کہ فاتخذہ وکیلا، فرمایا تم بس اسی کو اپنا کارساز بنا لو، تمہارے لیے سب کچھ وہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رازق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ ہمیں دیتا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو کتنا ہی اچھا ہو ہم اللہ سے مانگے، ہم کسی سے اگر کوئی چیز کا مطالبہ کریں، ہو سکتا ہے ہمیں وہ ادھار تو دے دوسری دفعہ مانگیں گے تو ہمیں خود شرم آ جائے گی، اس کو تو آنی دینے والے کو ہمیں خود بھی شرم آ جائے گی، یہ کیا کہے گا۔ لیکن اللہ ہمارا کتنا بڑا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور کہا کہ مانگو تو مجھ سے مانگو۔ اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے سارا توکل ہی بس اللہ پہ، توکل کرنا چاہیے لیکن پہلے اسباب بھی کرنے چاہیے۔ ایک بندہ ہے جو کہتا ہے بھی رازق تو اللہ کی ذات ہے، رزق تو اللہ کی ذات نے دینا ہے، اور سارے دن بیٹھا رہتا ہے ایک کونے میں اور کہتا ہے، بیوی بچے آتے ہیں اس کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ بھی کچھ کما کے لاؤ، کچھ ہم کھائیں گے کہاں سے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، آج ہی میں نے قاری صاحب سے سنا ہے کہ رازق اللہ کی ذات ہے، دینا اس نے ہے، یہاں پہ بیٹھ کے بھی دے دے گا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اسباب، وہ جائے گا، جا کے کوئی کام کرے گا تو وہاں سے جو ارننگ ہوگی اس سے، یعنی اسباب ضروری ہیں۔ حقیقی جو ہے منعم اللہ کی ذات ہے، حقیقی عطا کرنے والی کی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اور آگے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، فرمایا آپ صبر کریں جو کافر آپ کو باتیں کرتے ہیں، بڑی کافر باتیں کرتے ہیں۔ ہمیں آج کل کوئی بات کر دے نا، ہمیں کوئی اتنا ہی کہہ دے کہ تم میں شرم نہیں ہے تو ہم آگ بگولا ہو جائیں، تم نے مجھے کہا کہ تم میں شرم نہیں ہے۔ لیکن آئیں، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، ان کو کاہن بھی کہا گیا، ان کو جادوگر کہا گیا، ان کو شاعر کہا گیا، پتہ نہیں کیا کیا نہیں کہا گیا ان کو۔ لیکن اب دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا کہ وَاصْبِرْ، آپ صبر کریں۔ آپ کو کوئی باتیں کرتا ہے نا اور آپ سچ پہ ہو، آپ سچے ہو، آپ حق پہ ہیں، تو کہا کہ آپ کیا کرو؟ صبر کرو۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اللہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کافر باتیں کرتے ہیں نا، ان کو کرتے رہنے دیں، بس آپ یہ جو باتیں کرتے ہیں آپ ان کو کچھ نہ کہیں، بلکہ آپ کیا کریں؟ صبر کریں۔ یہ ہمارے لیے بھی ایک بتایا کہ اگر آپ سچ پہ ہیں، آپ کو اگر کوئی باتیں کرتے ہیں تو آپ کیا کرو؟ صبر کرو، کیونکہ صبر کرنے والے کے ساتھ کون ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آگے فرمایا وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ فرمایا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور کہا کہ یہ جو جھٹلانے والے جو مالدار ہیں نا، کہا کہ ان کو میرے حوالے کر دو، ان کو میرے حوالے کر دو، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دو۔ یاد رکھ لیں، بعض اوقات ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ وہ تو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ حج کرتا ہے، ماں باپ کے بڑا نافرمان ہے، اور بڑا وہ جو ہے وہ تو اللہ کی بات بھی نہیں مانتا، وہ
تو نبی کی بات بھی بڑی مانتا ہے، اور ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہے کہ اس کو اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے اور ہمیں تو کچھ بھی نہیں دیا ہوا۔ تسبیحات ہم نکالتے ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، روزے ہم رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ہم دیتے ہیں، حج کا بھی اگر کوئی اس طرح ہو جائے تو سارا کچھ بیچ بچا کے ہم حج بھی کرنے چلے جائیں۔ لیکن یہ تو بات ٹھیک ہو گئی، لیکن یہ ناانصافی نہیں ہے کہ اس کو تو سارا کچھ ملا اور مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا ہوا۔ لیکن اللہ کی ذات کیا کہتی ہے؟ فرمایا کہ جو جھٹلانے والے جو مالدار ہیں نا، کہا کہ ان کو مجھ پہ چھوڑ دو اور ان کو تھوڑی سی اور مہلت دے دو، ہو سکتا ہے وہ نمازی بن جائیں، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اللہ کے فرما بردار۔ اس لیے یہ ذہن میں جو آتا ہے نا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا اور سارا کچھ اسی کے پاس ہے، اتنا مالدار، اور ہم اتنی عبادت کرتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے نا ایک دن دل میں آیا، کیونکہ آپ کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، اور جب سامنے دیکھتے تھے بڑے شوز پہنے ہوئے ہیں، بڑے وہ سارا کچھ ہے، تو دل میں ایک دن آیا کہ یا اللہ میں تیری اتنی عبادت کرتا ہوں اور میرے پاؤں میں جوتا ہی نہیں ہے، کتنا اچھا ہو میرے پاؤں میں جوتا ہو۔ یہ ایک ذہن میں ایک شکوہ آیا۔ ابھی یہ سوچ رہے تھے اور مسجد گئے، جب مسجد میں گئے تو وہاں پہ ایک بندہ تھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے، جس کے پاؤں ہی نہیں تھے، اور وہ کہہ رہا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ہاتھ تو دیے ہیں، تو نے مجھے آنکھیں تو دی ہیں، ناک تو دیا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ شیخ سعدی نے جب اس کو دیکھا نا تو سجدے میں گر پڑے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، جس کو تو نے پاؤں نہیں دیے وہ تیرا شکر کر رہا ہے، میرے پاس تو پاؤں تو ہیں۔ تو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پہ شکر کیا کریں، جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے شکر کیا کریں کہ آپ کو اللہ نے والدین دیے ہیں۔ کئی ایسے بھی تو ہیں نا جس کی امی دنیا میں نہیں ہے، کئی ایسے بھی ہیں جس کا ابو پردہ کر چکا ہے، کئی ایسے بھی ہیں جس کا جوان بھائی فوت ہو چکا ہے، کئی ایسے بھی ہیں جس کو بیماری، کسی کو بلڈ کینسر ہے، جس کو کئی بیماریاں ہیں جس کا علاج بھی نہیں ہے۔ آپ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کیا کریں۔ تو یہ آگے فرمایا انا لدینا انکالم و جہیما۔ آگے اللہ نے فرمایا اگر یہ بات نہیں نہ مان رہے یہ مالدار ہیں، کہا انا لدینا، ہمارے پاس انکالا، بھاری بیڑیاں ہیں، بیڑیاں۔ اچھا بیڑیاں کا جو لفظ ہے نا، بیڑیاں کہتے ہیں جو پاؤں میں زنجیر ڈالی جاتی ہے، یہاں پہ ڈالی جاتی ہے۔ اچھا یہ تو یہاں کی ہے جو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں، لیکن اللہ نے خالی بیڑیاں نہیں کہا بلکہ کہا بھاری بیڑیاں۔ اب کتنی بھاری یہ تو وہی جانتا ہے کتنی بھاری، اور آگے کہا وہ جہیما، اور بھڑکتی آگ۔ یاد رکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کا جو سب سے کم تر عذاب ہے نا، کم تر یعنی جو سمجھ لیں کہ سٹارٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جہنمی کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، آگ کی۔ اور جو آگ کی جوتیاں، کبھی ماچس کی تیلی لے کے اگر ہم ذرا پاؤں کے پاس اگر لے جائیں نا یا تھوڑا سا پاؤں کو لگا دیں تو ہم ذرا سا جھٹکا لگاتے ہیں پاؤں کو کہ ہو یہ، حالانکہ وہ یہ آگ، یہ دنیا کی آگ ہے۔ تو وہاں پہ جو پاؤں میں جوتیاں پہنائی جائیں گی وہ آگ کی، اور اس کا ہو گیا کیا، سر کے یہاں بالوں سے لے کر پاؤں تک جتنے اعضاء ہیں جسم کے وہ سارے پگھل جائیں گے۔ یہ ہلکا عذاب ہے۔ یہ جو آیت ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے تھے تو ایک جو قاری تھا، صحابی تھا، اس نے یہی آیت پڑھ دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو غشی طاری ہو گئی، غشی طاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو گئی کہ جب یہ آیت پہنچی کہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور آگ ہے، اور آگ بھی سادہ آگ نہیں، بھڑکتی آگ ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ روزہ افطار آپ نے کھجور اور پانی سے کیا تو کھانا آ گیا آپ کے سامنے، تو یہ آیت آپ کے ذہن میں آ گئی، آپ نے کھانا ہی چھوڑ دیا کہ بھاری بھیڑیاں اور بھڑکتی آگ، بنے گا کیا ہمارا۔ اگلا دن آیا تو پھر ایسی ہوا کہ ذہن میں خیال آیا انا لدینا انکالم و جہیما، کہ اللہ کے پاس
بھڑکتی آگ ہے اور بھاری بیڑیاں ہے، پھر کھانے کو دل نہیں کیا۔ 3 دن ایسے ہوتا رہا، 3 دن ایسے ہوتا رہا۔ آپ کے ایک دوست تھے حضرت ثابت، ان کو پتہ چلا تو وہ کچھ رفقا کے ساتھ آئے اور آ کر آپ کو جو ہے نا ریکویسٹ کی اور کہا، گزارش کی کہ آپ نہ کریں، اپنے جسم پہ اس طرح ظلم نہ کریں۔ کہا میں کہاں پہ کرتا ہوں، لیکن جب یہ آیت میرے ذہن میں آتی ہے تو میری بس ہو جاتی ہے میری، کہ اللہ کے پاس بھڑکتی آگ ہے اور اللہ کے پاس بھاری بیڑیاں ہیں۔ یہ بیڑیاں ہمارے گلے میں اگر آ گئی تو ہم کیا کریں گے؟ جب بھڑکتی آگ کی جوتیاں اگر ہمیں پہنا دی گئیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ پھر آپ نے کہیں جا کر 70 ملا پانی پیا، پھر بھی کھانا نہیں کھایا آپ نے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ آگے فرمایا وَطْعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا۔ وَطْعَامًا ذَا غُصَّةٍ، کہا کہ کھانا ہوگا۔ دیکھیں ہم کھانا کھاتے ہیں، سارے کھانا کھاتے ہیں، یہ ہم کھانا کھاتے ہیں اور اگر ہمارے حلق میں رک جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ پورا حال ہو جائے گا۔ اللہ کے قرآن نے کہا کہ وَطْعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، جو اللہ کی بات نہیں نہ مانتے، کہا کہ وہ گلے میں پھنسنے والا کھانا ان کو کھلایا جائے گا، گلے میں پھنس جائے گا یہاں پہ، وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور بڑا دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اور آگے کہا کہ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، کہا یوم ترجف الارض، اس دن زمین، ارض کہتے ہیں زمین کو، جبال یہ جبل کی جمع ہے، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، کہا جو زمین اور پہاڑ یہ تھر تھرائیں گے، تھر تھرائیں گے، ذرا سا زلزلہ آ جائے ہمارے پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں ہم، زلزلہ آ گیا، الگ ذرا سا جھٹکا لگا، اس وقت کیا عالم ہوگا کہ اگر یوم ترجف الارض، زمین اور پہاڑ یہ تھر تھرائیں گے، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور یہ اتنے بڑے پہاڑ جس کو میخیں کہا گیا ہے، کیل کہا گیا ہے زمین میں جو ٹھوک لگائی ہوئی ہیں، یہ پہاڑوں کا عالم پتہ ہے کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ وکانت الجبال کثیبا مہیلا، یہ ریت کا ایک بہتا ہوا ایک ٹیلا ہو جائیں گے، جس طرح ریت ہوتی ہے کہ آپ اس کو ہاتھ لگائیں اور وہ ہلنا شروع ہو جاتی ہے، اسی طرح کا یہ عالم ہوگا۔ اور کہا کہ انا ارسلنا علیکم رسولا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بنا کے بھجوایا ہے، شاہدن علیکم، جو تم پہ گواہ ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بنا کے بھجوایا۔ فرعون کی طرف کون رسول بنا کے بھجوائے گئے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جو فرعون کی طرف۔ فرعون نے بات مان لی تھی؟ نہیں ماننی تھی فرعون، اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا تھا پانی میں۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے بھی آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھجوایا گیا ہے، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بنا کے بھجوایا تھا۔ فعصا فرعون، فرعون نے نافرمانی کی، کس کی؟ الرسول، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو ہم نے سخت گرفت سے اس کو پکڑ لیا۔ یہ فرعون کون تھا؟ جو خدائی دعویٰ کیا کرتا تھا، جو کہتا تھا میں خدا ہوں، یعنی اپنے آپ کو سب سے زیادہ عالی مرتبت سمجھتا تھا کہ میں سب سے بڑا ہوں، خدا سے زیادہ اپنے آپ کو کیا سمجھنا تھا اس نے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی غرق کر دیا۔ کہا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، ولدان کہتے ہیں بچوں کو، بچوں کو۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، پھر کہا پھر تم اگر کفر کرو گے تو اس دن کیسے بچو گے جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ آج کر لو انکار، نہ پڑھو نماز، نہ دو زکوٰۃ، نہ کرو حج، نہ کرو اللہ کی فرمان برداری، آپ نہ اچھے کام کرو، لیکن کہا کہ اگر بچ گئے
تو اس دن تمہارا کیا عالم ہوگا. یعنی قیامت کا اس میں تذکرہ ہے کہ السماء منفطر بہ، جس دن آسمان پھٹ جائے گا. یہ جو آپ آسمان پہ سورج، چاند، تارے، ستارے دیکھ رہے ہیں، یہ آسمان پھٹ جائے گا، ریزہ ریزہ یہ ستارے تارے ہو جائیں گے. اور کہا کان وعدہ مفعولا، اللہ کا وعدہ ہو کر ہی رہے گا، اللہ کا وعدہ ہو کر ہی رہے گا. انا ھذہ تذکرہ، بے شک یہ نصیحتیں ہیں تمہارے لیے. فمن شاء اتخذ الی ربی سبیلا، جو چاہے وہ اپنے رب کے رستے کی طرف آ جائے. یعنی یہ سارا بتانے کا مقصد یہ ہے اس دن سے ڈر جائیں جب آسمان پھٹ جائے گا، اس دن سے ڈر جائیں جب زمین تھر تھر، یعنی نہ زمین ہماری اپنی ہوگی، نہ یہ آسمان ہمارا اپنا ہوگا، نہ سورج ہوگا، نہ تارے ہوں گے، نہ ستارے ہوں گے، نہ یہ زمین ہوگی. کہا اس دن سے بچ جائیں، اس دن سے بچ جائیں. اور آگے کہا کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. کہا کہ بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تمہارے ساتھیوں میں سے ایک جماعت ہے جو من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، کہا ایک جماعت ہے جو رات کے تیسرے حصے میں وہ عبادت کرتی ہے. ایک جماعت ایسی ہے جو آدھی رات عبادت کرتی ہے، ایک جماعت ایسی ہے جو 2/3 عبادت کرتی ہے. کہا واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تعالیٰ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ جو جتنی عبادت کرتا ہے اللہ کو پتہ ہے. رات کو کوئی کتنی دیر اٹھتا ہے پتہ ہے اللہ کو، کتنی تسبیحات کوئی کرتا ہے اللہ کو پتہ ہے، ہم میں کتنی کوئی نماز پڑھتا ہے اللہ کو پتہ ہے. اللہ تو یہ ہے کہ انہ علیم بذات الصدور، جو ہمارے سینوں میں جو چھپا ہے نا، جو خیالات، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. جو ہمارے سینوں میں خیالات چھپے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے. کہا کہ عالم ان لن تحصوہ، وہ جانتا ہے کہ تم ساری رات قیام نہیں کر سکتے. اب مجھے بتاؤ، اگر اللہ کہہ دیتا کہ ساری رات تم نے قیام کرنا ہے تو ہمیں کرنا پڑنا تھا. آپ ایک چیز کا ذرا خیال رکھیں، ہم سارا دن بھی تھکے ہوں اور اگر ہم رات کو سو جائیں صبح کو ہم فریش اٹھتے ہیں. آپ ایک دن ساری رات جا کے دیکھ لیں گے، سارا دن بھی سوئے رہیں گے، آپ کو پھر بھی تھکاوٹ محسوس ہوگی. یہ نیند بھی اللہ کی رحمت ہے. کئی ایسے ہیں جو نیند کی گولیاں کھاتے ہیں تب بھی ان کو نیند نہیں آتی. آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں نیند دی. لیکن اسی نیند میں اللہ نے فرمایا کہ رات کو اگر اٹھ جایا کرو اس کو یاد کر لیا کرو. اس وقت اللہ نے کہا میں بہت تمہارے، میری رحمت بڑی قریب ہوتی ہے اس وقت. تو کہا کہ عالم لن تحصوہ، کہ وہ جانتا ہے کہ تم ساری رات قیام نہیں کر سکتے. اب یہ اس نے کیا کیا؟ فتاب علیکم، اس نے تمہارے اوپر کرم کیا ہے، تمہارے اوپر رحمت کی ہے. فقرؤ ما تیسر من القرآن، تم پڑھو ما تیسر من القرآن، جو قرآن میں تمہیں آسانی سے میسر ہو تم وہ پڑھ لو. یعنی یہ نہیں کہ تم پورے رکوع پڑھو، ایک سپارہ پڑھو، بلکہ اگر رات کو اٹھ جایا کرو تو جو تم قرآن پاک کی آیات تمہیں یاد ہے نا تم وہی پڑھ لو. عالم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض، کا اللہ جانتا ہے کہ تم میں کوئی ایسے بھی ہوں گے. یعنی اب دیکھیں کہ اللہ نے کہا کہ یہ نہیں کہ ساری رات تم نے قیام کرنا ہے. کہا کیوں؟ آگے وجہ بتائی. کہا کہ ہو سکتا ہے تم میں کوئی مریض بھی ہو. بھئی جس کو بخار چڑھا ہوگا وہ رات کو اٹھ سکتا ہے ساری رات؟ آدھی رات نہیں اٹھ سکتا.
جس کو کوئی بیماری ہو اس کے لیے تو مسئلہ ہو گیا. وہ بیمار شخص جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا وہ تو کہے گا کہ میں نے تو کھڑا ہونا ہی ہونا ہے. اس کا کیا کریں گے؟ کہا کہ عالمًا سکون منکم مرضی، کہا اللہ جانتا ہے تم میں ہو سکتا ہے کوئی مریض ہو. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، کہا کہ کچھ ایسے ہیں جو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے زمین میں پھرتے ہیں، یعنی سفر کرتے ہیں، یعنی اس علاقے سے کوئی دور دراز چلے جاتے ہیں، رات کا سفر کرتے ہیں. یہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو منڈیوں والے ہیں یا جو آلو یا سبزیاں بیچتے ہیں، یہ جو پھل بیچتے ہیں، یہ رات کو چلے جاتے ہیں، صبح منڈی پہنچ جاتے ہیں. اور اس لیے پہنچتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں وہاں سے وہ سبزیاں مل جائیں، سستی مل جائیں، یا ان کا ٹائم ہی وہ ہوتا ہے. اور آگے کہا کہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں کیا کرتے ہیں؟ جہاد. فقروا ما تیسر منہ، دیکھیں اللہ نے پھر کہا تمہارا جہاں تم پڑھو، جو تمہیں قرآن جہاں سے بھی آتا ہے، جو تمہیں آسان لگتا ہے. واقعی الصلاۃ، لیکن نماز نہیں چھوڑنی. یہ تو ہو گئی تھی رات کی باتیں. اٹھ جاؤ تمہارے لیے اچھا ہے. بڑی نوازشیں ہوتی ہیں، بڑی رحمتیں ہوتی ہیں، بڑی برکتیں ہوتی ہیں. تو کہا واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. نماز پڑھنے کا نہیں کہا، قائم کرنے کا کہا ہے. یہ نہیں فجر پڑھ لیے تو ظہر چھوڑ دیں، یا کہیں کہ میں الحمدللہ 3 نمازیں پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں. نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے فرض کتنی ہیں؟ 5. اگر کوئی 4 پڑھتا ہے تو 4 اپنی مرضی سے پڑھتا ہے، 3 پڑھتا ہے تو 3 اس کی مرضی میں شامل ہے کہ میں نے 3 ہے. لیکن جو فرض نمازیں ہیں وہ 5 ہیں. ایک فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں ہیں جو فرض ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا تالا جب ہم کھولتے ہیں چابی کے ساتھ، اور وہ جو چابی ہے اس کو دیکھا ہوگا آپ نے دندے بھی ہوتے ہیں. اس میں دندے جو ہوتے ہیں، ایک دندے کو آپ ختم کر دیں، اس کو کسی طریقے سے ختم کر دیں. جب اس دندے کو ختم کر دیں گے تب تالا کھولیں گے، تالا نہیں کھلے گا، کیونکہ ایک دندہ اس کا ختم ہو چکا ہے، ضائع ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چابی کے اوپر اگر 5 دندے ہیں تو اس کا اگر ایک خراب ہو جائے تو تالا نہیں کھلتا. تو بروز قیامت اگر ہم ظہر، عصر، مغرب لے کے جائیں گے تو جنت کا تالا کیسے کھلے گا؟ وہ نہیں کھلے گا. وہ کھلے گا، یہ سمجھ لے جنت کے تالے کی جو چابی ہے اس کو 5 دندے ہیں. اس کو ایک دندے کا نام کیا ہے؟ فجر، دوسرے کا نام ظہر، تیسرے کا نام، چوتھے کا نام، اور 5ویں کا نام عشاء ہے. تو یہ کہا واقعی الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو. وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو. اچھا کیسی بات ہے کہ جب ہم یہ مانتے ہیں یہ ہمارے پاس جو مال ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. اور زکوٰۃ کتنی نکالی جاتی ہے؟ 2.5%. یعنی اگر 1 لاکھ روپیہ ہے تو 1 لاکھ میں سے کتنے پیسے نکالے جائیں گے؟ 2,500. 2.5% یہی ہوا نا، 1 لاکھ میں سے 2.5%. اور اگر 1 کروڑ ہے کسی کے پاس تو 2.5 لاکھ، یعنی 2.5%. جتنے پیسے ہیں 2.5%. اچھا اگر اللہ یہ کہتا کہ 2.5% تم رکھو اور 97 above 15 یعنی 97.5% تم غریبوں کو دو، تو تب بھی ہم نے اللہ کی بات ماننی تھی کہ نہیں ماننی تھی؟ تب بھی ماننی تھی. یعنی اللہ نے کیا کہا؟ بھائی اتنا میں نے تمہیں دیا. دینے والی تو وہ ذات ہے بھی، دینے والی تو وہ ذات ہے، رازق وہ ہے، دینے والا وہ ہے، سب کچھ اسی کے پاس ہے. اب اللہ نے دیا ہے اور اسی کا دیا ہے اور اسی کے دیے میں سے دینا ہے.
اللہ نے دیا ہے اسی کا دیا ہے، اسی کے دیے میں سے دینا ہے۔ اب جس کے پاس 1 لاکھ ہے، لاکھ روپیہ میں سے 2500 2500 روپے اس نے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ بالکل یہ یاد رکھ لیں، 2.5% اللہ جتنے ہیں اس میں سے 2.5%۔ اب اس میں بھی کہیں نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں نہیں دیں گے، کمایا ہم نے اور سارا کچھ کیا ہے، ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ اچھا زکوٰۃ کا لغوی معنی کیا ہے؟ آپ اس کا لغوی معنی جب دیکھیں گے نا تو اس میں بھی اب بڑی عجیب سا وہ ہے کہ زکوٰۃ کا لغوی معنی ایک نشدنما بھی ہے، بڑھنا۔ اچھا زکوٰۃ میں تو ہم دوسرے کو پیسہ دیتے ہیں، وہ بڑے کیسے ہیں؟ ایک زکوٰۃ کا یہ معنی ہے۔ اچھا ایک زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا، یہ سمجھ لے کہ مال کو میل جم جاتی ہے، میل۔ اب اس میں سے 2.5% اگر ہم زکوٰۃ نکالیں گے، یہ مال ہمارا پاک ہو جائے گا جو ہمارے پاس ہیں۔ ظاہری طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پیسے تو ہم نے دوسروں کو دیے، پیسے تو ہمارے پاس کم ہو گئے، لیکن نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی نے بیمار ہونا تھا آپ کے گھر میں، وہ بیماری اس سے ٹل جائے گی۔ کوئی اس کو تکلیف پہنچنی تھی، وہ تکلیف اس سے ٹل جائے گی۔ یہ بڑھنے کا معنی ہے۔ اس لیے جس کو اللہ نے دیا ہے اسی کے دیے میں سے دینا ہے۔ اس نے کون سا پلے سے دینا ہے؟ دیے تو اس نے ہے نا، دیے تو وہ ہیں، ہم بھی اسی کے ہیں۔ تو اپنے اللہ کے دیے ہوئے میں سے اس نے دینے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَآتُوا الزَّكَاةَ زکات دو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کی بارگاہ میں قرض حسنہ دو۔ اللہ کو قرض حسنہ دو، انہیں اللہ کو قرض دو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے رستے میں دو۔ کسی جگہ اگر مسجد بن رہی ہے آپ دے دو۔ کوئی غریب آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیں ماہ صیام ہے، آپ کو معلوم ہے کہ فلانے کے گھر میں اس کے جو بچے ہیں، جب بھی ہم دیکھتے ہیں اس کے پاؤں میں چپل ہی ہوتی ہے، عید والے دن بھی چپل ہوتی ہے اور وہ چپل ہی پہنتے ہیں، اور وہی سوٹ پرانے پیچھے والا پچھلی کسی نے دیا وہی سوٹ ہے، اور کپڑوں پہ جو بٹن ہیں وہ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا آپ کے محلے میں کون ہے۔ آپ تو رنگ برنگے آپ کپڑے پہن لو گے، آپ پاؤں میں جوتا بھی پہن لو گے، اچھی بات۔ آپ کے ماں باپ افورڈ والے بھی ہوں گے، اچھی بات۔ لیکن وہ جو بچہ ہے اور جس کے بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں اور آپ کے محلے میں ہی ہے، وہ بھی اسی رب کی مخلوق ہے جس کی آپ ہیں، جس کی میں ہوں۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم اس رمضان شریف میں ہم اپنے گھر والوں کو کہیں امی وہ غریب بڑے ہیں اور وہ مانگتے نہیں ہیں، سوال نہیں کرتے، امی اس دفعہ میرا سوٹ نہ بناؤ بلکہ وہ سوٹ ان کے گھر پہنچا دو، ماما اس دفعہ پیسے ان کو دے دو۔ وہ جس آپ رمضان شریف ہے، کئی ایسے ہوں گے ہم جامع شریف پیتے ہیں، کئی ایسے ہوں گے جو سادہ پانی بھی صحیح طریقے سے نہیں پیتے، ہم سموسے پکوڑے کھاتے ہیں، کئی ایسے بھی ہوں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے بچے نہیں کہتے ہوں گے مما آج میں نے سموسے کھانے ہیں، پپا آج میں نے سموسے کھانے ہیں، پپا آج میں نے کچوری کھانی، پپا آج میں نے فروٹ چاٹ کھانی ہے، پپا آج میں نے دہی پلیے کھانی ہے۔ اور باپ کی آنکھوں میں آنسو ضرور آتے ہوں گے کیونکہ وہ سارا دن دہاڑی کرتا ہے، ہو سکتا ہے شام کو اس کو پیسے ہی نہ ملے ہوں۔ بچے تو روتے ہیں مما میں اس نے مجھے بتایا، میرے کلاس فیلو نے بتایا مجھے کہ وہ تو انہوں نے تو گھر میں پکوڑے نکالے تھے، مما آپ کیوں نہیں نکالتے ہو، آپ کو میرے ساتھ کیا ہے؟ بچے نہیں ایسے نہیں کرتے، آپ کے والدین بڑی محنت سے کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کو آپ کے محلے میں پتہ ہے کہ فلانا گھر غریب ہے، اب آپ کے اوپر ذمہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے آپ اپنے والدین کو فورس نہیں پیار سے کہیں مما یہ ہم نے آج سنا ہے، آج پڑھا ہے ہم نے کہ آپ اس کا خیال رکھیں۔
اس کا خیال رکھیں گے اللہ بڑی برکتیں دے گا۔ آگے فرمایا کہ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ، اور کہا کہ اور جو تم آگے بھجواتے ہو، جو تم آگے کسی غریب کی اگر مدد کر لی ہے نا آپ نے تو اللہ بڑا دے گا۔ کسی کے دل کو جوڑ دیا آپ نے نا، اللہ بڑا دے گا۔ اور یہ آپ کو نا خوشی بھی بڑی ہوگی۔ اس عید پہ آپ یہ کام کیجئے گا، آپ اپنے محلے میں آپ سوچیں کہ ہمارے محلے میں اگر کوئی ماسی یا چاچی یا تائی آتی ہے، اس کا پاؤں دیکھیں، اس کے پاؤں میں اگر جوتی وہ ٹوٹی ہے، اگر آپ کی دور کی رشتہ دار اگر آتی ہے، آپ اس کے دیکھتے ہیں کہ کپڑوں میں کسی جگہ پہ پابند لگا ہے، آپ اس کو نہ کچھ کہیں، آپ کسی طریقے سے ایک سوٹ کا جوڑا اپنی ماما کو کہیں، ماما اگر ہم اس کو سوٹ کا جوڑا اس کو بھجوا دیں گے، ہمارا اللہ ہم سے کتنا خوش ہوگا۔ کہا وما تقدموا لانفسکم من خیر، کہا جو تم بھلائی والا کام آگے بھجواتے ہو تجدوہ عند اللہ، وہ اللہ کے پاس اس کو پاؤ گے۔ آج کا جو آپ کا نیکی والا کام یا جو پیسے ہیں جو اللہ کے راستے میں آپ نے دیے ہیں، یہ ضائع نہیں ہوئے۔ اللہ نے کیا کہا؟ عند اللہ، اللہ کے ہاں اس کو پاؤ گے، ہوا خیرن و اعظم اجرا، اور یہ بھی کہا کہ یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے، ہوا خیرن، یہ بہتر ہے اس سے جو تم نے ابھی دیا ہے، و اعظم اجرا، اور اس کا بہت بڑا، دیکھو اللہ نے خود کہا بہت بڑا، وہ کتنا بڑا ہوگا؟ دیکھیں ایک میں کہوں بڑا، میں نے اپنے کیپیسٹی کے مطابق کہنا ہے، اپنے ذہن کے مطابق کہنا ہے بڑا، لیکن جس کو اللہ خود کہہ رہا ہے بڑا، اس پہ عقل میں بھی نہیں آ سکتا وہ کتنا بڑا۔ اور آگے کہا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، اللہ سے ہر وقت استغفار کرتے رہو، ان اللہ غفور رحیم، اور اللہ کیا ہے؟ بخشنے والا ہے، رحم والا ہے، کہ آج سے پہلے اگر ہم سے غلطیاں، کوتاہیاں، والدین کی نافرمانی ہو گئی ہے تو ہم معافی طلب کریں، ہم دل میں سچی توبہ کریں، اور یہ توبہ کریں کہ یا اللہ آج کے بعد ہم والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، اللہ ہمارا بہت غفور ہے۔ یہ آج کی سورۃ مزمل تھی۔ کوشش کی کہ اللہ مجھے بھی اس کو یاد رکھنے کی اور ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔